موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد، سورة غافر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ غافر میں الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، اور اس کے بعد رجل مؤمن من آل فرعون کی پوری قوم کو خطاب، نصیحت اور دعوت الی الحق. اسی لیے اللہ نے فرمایا وقال الذی آمن یا قوم، جس نے جو ایمان لایا اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر بھی پہلی امتوں کی طرح، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے بعد جو قومیں ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندوں پہ ظلم کرنا، لیکن بندے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو خود ظلم کا مستحق بناتے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن سے جس دن کے پکاریں ہوں گی، یعنی ہر کوئی پکار رہا ہوگا. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اور جس دن تم پھرو گے اور کوئی نہیں ہوگی تمہارے لیے مدد کرنے والا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تحقیق تمہارے پاس حضرت یوسف اس سے پہلے آئے دلائل لے کر. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، بس تم رہے شک میں جو لائے تمہارے پاس. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، جب حضرت یوسف ہلاک یعنی فوت ہو گئے. قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجیں گے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو حد سے نکلنے والا ہو اور شک کرنے والا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت ناراض ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے ناراضی ہے. وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن بھی ان سے ناراض ہیں.
کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر کر دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، ہر وہ انسان جو متکبر ہے، جو سرکش ہے، اس کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی مہر کر دیتی ہیں، پھر وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ فرعون نے حقیقتاً ایک بڑا اونچا برج بنایا لیکن گر گیا، اور بعض کہتی ہیں بنایا نہیں، بس اپنی قوم کو دکھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا۔ وقال فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے، ابن لی صرحا، صرح کہتے ہیں اونچی بلڈنگ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں آسمان کے رستوں پر، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، آسمان کے راستوں پہ جا کے میں دیکھوں حضرت موسیٰ جو کہتے ہیں اس کے خدا کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، نعوذ باللہ میرا تو خیال ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کا خدا نہیں آسمانوں پہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح فرعون کے لیے مزین کر دیے گئے اس کے برے ارادے اور طریق حق سے روک دیا گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر ہلاکت۔ وقال الذی آمن، اور جو ایمان لائے اس نے پھر قوم کو خطاب کیا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے قوم تم میری بات مانو، میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا جو ہے چند روزہ نفع ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور اصل آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو برائی کرے گا اس کو اسی کے مطابق بدلہ۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن شرط ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور ان کو رزق دیں گے، نعمتیں دیں گے بغیر کسی حد و حساب کے، اور ایسی نعمتیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، جو ختم بھی نہیں ہوں گی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے قوم کیا ہو گیا تم کو، مالی کیا ہے تم کو کہ میں تم کو جنت کی طرف پکارتا ہوں، نجات کی طرف پکارتا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اللہ کے شریک بناؤں بغیر کسی علم کے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ اس خدا پہ ایمان لاؤ جو غالب بھی ہے بخشنے والا بھی ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، بے شک یہ پکی بات ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو زیادتی کرنے والے حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے آنے والے زمانے میں جو کچھ میں تم کو کہتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والے دیکھنے والے ہیں۔ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پھر اس کو بچا لیا اس برائی سے جو دشمنوں نے مکر تجویز کی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون پہ اتر گیا برا عذاب. اور فرعون کے ماننے والے آل فرعون مانا اتباع فرعون. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے صبح کو بھی اور شام کو بھی. بعض علماء کہتے ہیں ان کے ارواح کو جہنم کے آگے لایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حکم دیا جائے گا کہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے عذاب برزخ کا ثابت ہے کہ برزخ کا بھی عذاب ہے، پھر آخرت کا بھی عذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر جہنم میں ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، وہ جب جھگڑ رہے ہوں گے جہنم میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ جو دنیا میں کمزور لوگ تھے ان سے کہیں گے جو ان کے بڑے تھے، جو بڑے بڑے متکبر اور جبار تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تھے تمہارے پیروکار دنیا میں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے کچھ حصہ جہنم کی آگ کا لے سکتے ہو، ہماری طرف سے بوجھ اٹھا سکتے ہو. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر وہ بڑے کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، ہم سب جہنم میں بڑے ہوئے ہیں تو تمہارا کیا عذاب. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمارے مقدر میں عذاب ہے، ہم بھی تو جہنم میں پڑے ہیں. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اب جو دوزخی ہیں وہ دوزخ کے داروغہ جو ملائکہ ہیں ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، ہماری تخفیف کی جائے، کم از کم ایک دن کی تخفیف ہو عذاب میں. قالوا اولم تأک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ اے ظالمو، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے پیغمبر، اللہ کے نبی دلائل لے کر، معجزات لے کر، آیات لے کر؟ کہیں گے ہاں بالکل آئے تھے. قالوا فادعوا، اب ملائکہ کہیں گے تم خود پکارو، ہم تمہارے لیے کیوں پکارے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ساتھ یہ بھی تم کو بتا دیں کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ ہرگز قبول نہیں ہوں گی. اب اللہ فرماتے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی. دنیا میں مدد کا کیا معنی، یا تو فوری مدد آ جاتی ہے، نصرت آ جاتی ہے، اللہ دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا مدد کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کو تکلیف پہنچائے اللہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، چاہے وہ دنیا انبیاء کی زندگی میں ہو یا انبیاء کے بعد ہو. جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ، ان کو قتل کیا گیا تو اللہ نے پھر ان کی قوموں پہ عذاب مسلط کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ سے ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تورات. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہ کتاب کیا ہے، کھلی ہوئی ہدایت ہے، نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پہ غور کرتے ہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا میرے مدنی رحمت دو عالم، آپ بھی غم نہ کریں، فصبر، صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کے دشمنوں سے بھی بدلہ لیں گے. واستغفر لذنبک،
آپ اگر کوئی خلاف اولا بات ہے تو اللہ سے بخشش مانگیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور شام اور صبح اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کریں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. یہ جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی. ان کے سینوں کے اندر غرور ہے لیکن جو چاہتے ہیں یہ نہیں پائیں گے. فاستعذ باللہ. آپ اللہ کی پناہ پکڑ لیں. انہ هو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو تمہارے اقوال کے بھی سننے والے، تمہارے احوال کے بھی جاننے اور دیکھنے والے ہیں. تو ان دلائل کے بعد اب پھر وہی اس بات معاد پہ دلائل ہیں جو سبق ہم نے آج پڑھا. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. یہ لوگ اتنی چھوٹی سی انسان مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے والا تو جو اتنی بڑی چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آسمان پیدا کر دیے، زمینیں پیدا کر دی، تو ایک بندے کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جو بڑی چیز پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ چھوٹی چیز پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا لیکن بہت لوگ جو ہیں نہیں جانتے، اندھے ہیں، نہیں سمجھ سکتے کہ جو خدا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے تو انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیا مانا؟ کافر اندھا ہے، حق دیکھتا نہیں. مسلمان آنکھوں والا ہے، حق دیکھتا ہے. اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ اور بھیڑے عمل والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اندھا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے مومن اعمال صالحہ والے اور کافر بھیڑے عمل والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون. بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. اب اللہ نے فیصلہ کن بات فرما دی کہ تحقیق قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. لاکھ تم بہانے بناؤ، انکار کرو، کیا ہو جائے؟ قیامت آئے گی. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے آتے. یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کا قیامت پہ ایمان نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ کے رسولوں پہ ایمان نہیں، اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہیں اور اللہ پر بھی ایمان نہیں. کیوں؟ قیامت کا حکم میرے اللہ کا ہے اور ہمیں خبر پہنچانے والے انبیاء ہیں. جب حضور پاک نے واضح فرما دیا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس اللہ نے نبوت کے دروازے ہی بند کر دیا. تو اب قیامت ہو. پھر اسی طرح حضور نے قیامت کی علامات بھی بتلا دیں کہ یہ نشانیاں علامات صغرا، علامات کبرا.
اور وہ ساری نشانیاں اسی طرح پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر اللہ کا انصاف کب ہوگا؟ یعنی اگر قیامت نہ ہو تو دنیا میں تو مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے لیے بے انتہا مشقت ہے، ذلت ہے، ادبار ہے، تو پھر اللہ کا انصاف کب ہوگا؟ اسی لیے اگر اللہ قیامت پر ایمان نہ ہو تو مانا اللہ کے عدل پر بھی ایمان نہیں۔ اگر قیامت بھی ایمان ہو تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہاں عمل ہوگا وہاں بدلہ ملے، اور قیامت والے دن ایمان والے کامیاب ہوں گے، کافر مشرک ذلیل و خوار ہوں۔ ایمان والے اصحاب الیمین ہوں گے اور کافر اصحاب الشمال ہوں۔ ایمان والے اصحاب الجنہ ہوں گے اور کافر اصحاب النار ہوں گے۔ اگر قیامت ہی نہ ہو تو پھر عدل کب ہوگا؟ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو انسان کے اعمال کی، انسان کی ہدایت کی، انسان کے صراط مستقیم پہ چلنے کا ذریعہ ہے وہ بھی ایمان بالآخرت ہے۔ آخرت میں ایمان نہ ہو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کتنی ملک ہیں، کتنی حکومتیں ہیں، کتنی فورسز ہیں، کتنی پولیس ہے، کتنی سیکیورٹی ہے، اور کتنی جناب اسپیشل پولیس ہے، اور کتنی رینجرز ہے، اور کتنی فوج ہے، لیکن کیا جرائم بند ہو گئے؟ اصل چیز ہے آخرت پر ایمان۔ اگر آدمی کا آخرت پر ایمان ہے وہ جرم کرے گا ہی نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں علماء کہ دیکھو ایک بندہ ہے، رات کو شدید سردی ہے اور بستر میں لیٹا ہے، بیگم کے ساتھ لیٹا ہے اور بڑی میٹھی نیند میں ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں آرام سے اٹھ کے، اور گرم پانی بھی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے مصلے پہ کھڑا ہے۔ اس کو کس چوکیدار نے، کس پولیس والے نے اٹھایا ہے؟ تو مانا یہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ رات کا آخری حصہ جو ہے یہ رحمت کا وقت ہے، اللہ سے معافی کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام عدل و رحمت کے، اور اللہ پکارتے ہیں کہ مانگو گے ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اللہ کی نعمت حاصل کروں تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا عورت تھی، بیوہ تھی، جس کی کوئی آل اولاد کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ رات کو جا کے اس کے گھر کی تھوڑی صفائی بھی کر دوں گا، اس کو پانی وانی بھی بھر کے رکھ دوں گا، اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی چیز دے دوں گا کہ بوڑھی عورت ہے بیچاری کہاں سے پانی بھر کے لائے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، ہر چیز تیار ہے۔ میں نے پوچھا اما جان، ہونے کا پتہ نہیں کوئی بندہ آیا تھا وہ کر گیا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو بوڑھی عورت ہوں۔ فرماتے ہیں دوسری رات میں کچھ اس وقت سے پہلے چلا گیا کہ اس بندے کے جانے سے پہلے میں یہ کام کر دوں۔ میں گیا تو پھر کام ہو گیا۔ تیسری رات فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون اللہ کا بندہ ہے جو سبقت لے جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں فرماتے فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ تو میں نے کہا یرحمک اللہ، ابو بکر تجھ پہ اللہ رحمت کرے، تم نے کسی چیز میں بھی نمبر نہ لینے دیا کسی۔ تو ان کو کون کہتا تھا کہ جا کے بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی کرو؟ اصل مقصد کیا تھا کہ آخرت ہماری بن جائے۔ تو آخرت پر ایمان ہی ایک ذریعہ ہے انسانوں کی اصلاح کا۔
اب یعنی آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے دائیں بائیں اپنے محلوں میں شہروں میں ذرا نظر ڈالیں کہ کتنے لوگ شرابی، زانی، ڈاکو، قاتل، بڑے بڑے جبار، لیکن دین کی جماعت کے ساتھ جڑ گئے، لگ گئے، 3 دن 7 دن 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، واپس آتے ہیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، ہاتھ باندھ کے مسلح پہ کھڑے ہیں۔ ان کو کون سی فورس ہے، کون سی پولیس ہے جنہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکل جاتا ہے اور صالحین کی صحبت میں آ جاتا ہے اور اس کو ماشاءاللہ ہر قدم پہ سنت کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے، مسجد میں یوں جانا ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، دوران وضو یہ دعا پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنی ہے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنی ہے، اس طرح نماز ہے، فرائض ہیں، اشراق ہے، تہجد ہے، اور پھر جناب ایک ایک باری پہ کام بھی کرنا ہے۔ ایک دن تم کھانا پکاؤ، ایک دن وہ کھانا پکائے گا، کسی غیر سے کچھ نہیں لینا ہے، اللہ کے گھر میں پرچیوں پہ مٹی پہ سونا ہے، اور رات کو اٹھ کے اس کے دربار میں رونا ہے تو انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی۔ یعنی ہمارے اپنے علاقے کے ایک آدمی مجھے ملا، اب وہ میرے درس میں بیٹھا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، حج کا موسم تھا، میں دماغ پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ فلاں آدمی ہے، پھر میں کہوں گی یہ ہو تو سکتا ہے اللہ قادر ہے، لیکن وہ تو اتنا بڑا ڈکیٹ اور اتنا بڑا مجرم تھا کہ چلتی ہوئی ٹرینیں جو ہے نا جی، ان کے دروازے کھول کے گٹھیں پھینکتا نیچے اور ڈکیٹیاں کرتا، اور اتنا ظالم مضبوط تھا کہ ایک دفعہ اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر ہوئی تو کوڑے مجسٹریٹ خود بیٹھ کے مرواتے ہیں، ڈاکٹر بھی اور مجسٹریٹ بھی، پتہ نہیں 30 تھے یا 30 کوڑے، اور وہ کوڑے ایسے ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں تو خون کی دھار ساتھ آتی ہے۔ جب وہ کوڑے پورے ہو گئے اور اس کو ٹکٹکی سے اتارا گیا تو بڑا ہنس کے کہتے کوئی اور باقی ہیں تو یار مار لو، پھر دوسرے دن تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی مار لو۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، میں کہا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، دنیا میں ہم شکل بھی ہوتے، خیر در حیام حج میں آپ کو پتہ ہے وہ رش میں نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے آ کے ملا، بڑی محبت سے کہتا ہے جناب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا بھی پہچانا تو ہے میں نے تمہیں، ایک دفعہ میں نے تمہیں چھڑایا بھی تھا پولیس سے، نورو خان تم نہیں ہو؟ کہتے ہیں حال جی میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ والوں کے ساتھ جڑ گئے، توبہ کر۔ کہتے ہیں مکی صاحب جائیداد بیچ دی، جن لوگوں کی چوریاں کی تھیں، ڈکیٹیاں کی تھیں، مال لوٹے تھے، پتہ تھا سب ادا کر دیا، جن کا پتہ نہیں تھا خیرات کر رہا، بس دعا کرو اللہ میری موت ایمان پہ کر۔ اب جناب اس کو ایمان کی فکر ہے، اس وقت یہ فکر نہیں تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصلاح کرنا چاہتے ہو تو دل میں ایمان بالآخرت پر، اسی لیے قرآن کی پہلی آیت دیکھیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، مانتے نہیں، یقین، ایقان۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کو برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک مومن ہے اور قیامت آئے گی لیکن یہ نہیں مان لاتے، نہ لائیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے، قال اللہ نہیں، قال ربکم، یاد رکھو، کیوں؟ رب جو ہے یہ صفت رحمت ہے، اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اس میں جلال ہے، رب پالنے والا، تو کوئی پالے گا تو تب جب مہربان ہوگا نا، کون مہربان نہ ہو کون پالتا ہے؟ ماں بچے کو پالتی ہے، محبت ہے، مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں کو پالتا ہے، بندے اس کو پیارے ہیں، رب العالمین ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے کہا ہے مجھ کو پکارو، مانگو مجھ سے، ادعونی استجب لکم،
تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ فرق دیکھو، بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی وہ شان ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیتے ہیں مانگو مجھ سے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں مجھ سے مانگنے میں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ یاد رکھو کیا پہلے لفظ ہے دعا، ادھر لفظ ہے عبادت، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں الدعاء مخ العبادتی، دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک جگہ روایت مبارک میں آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح ہے الدعاء عماد الدین، دعا دین کے لیے ستون ہے۔ الدعاء نور ما بین السماء والارض، دعا جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان میں روشنی ہے، نور ہے۔ دعا پکارنا، تو یاد رکھو کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت دعا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت جو ہے گویا وہ بھی دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن السؤال، ایک بندہ جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، مجھ سے مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اللہ فرماتی ہیں پھر میں اس کو وہ دوں گا جو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر۔ حالانکہ اس نے تو کچھ ہی نہیں مانگا، لیکن وہ قرآن پڑھنا بھی دعا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل، سب سے بہتر جو میں نے اور سارے انبیاء نے عرفات میں پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بظاہر تو یہ ذکر ہے نا، لیکن یہ ذکر جو ہے دعا ہے، کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں ہے تو دعا ہے، اور جب بندہ دعا میں ہے تو ذکر ہے۔ اور وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ مسلمان تو مسلمان، وہ تو کافروں کی بھی دعا سنتا ہے، وہ تو ابلیس لعین کی بھی دعا سنتا ہے۔ ابلیس نے دعا کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے، یا اللہ مجھے مہلت دے دو، اللہ نے دے دی۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرو۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں یاد رکھو، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے جو دعا قلب لاہن، غافل دل کے ساتھ دعا کرے، کہ دعا کر رہا ہے لیکن دل کی طرح اور ہے، خیال کی طرح اور ہے، ربنا آتنا، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا مانگو پورے دل سے، دماغ سے، عقل سے، توجہ سے، ارتکاز سے دعا مانگو۔ اس کی بزرگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک پیالی ہے، اس میں ہم نے چائے ڈالنی ہے، اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے ادھر نہیں جائے گی، کوئی ادھر گرے گی، کوئی ادھر گرے گی، کوئی ادھر گرے گی۔ تو جب تک ارتکاز کامل نہ ہو، ایک چائے کی پیالی نہیں بھرتی ہے، تو تم اللہ کو کیسے منا لو گے جب توجہ نہ ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، کبھی رومال بناتے ہو، کبھی موبائل چیک کرتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کرتے ہو، کبھی مٹی صاف کر، یہ کون سی نماز ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ کون سی دعا ہے؟ اس لیے حکم ہے۔ اچھا، اور پھر حکم یہ ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، کعب الاحبار نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے،
انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں اللہ انبیاء کو حکم دیتے تھے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ شان حضور کی وجہ سے حضور کی امت کو مل گئی کہ اللہ نبی کی امت کو فرما رہے کہ تم مانگو میں تمہیں بھی دوں گا. یہ شان جو ہے امت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مانگو میں تم کو دوں گا. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ دعا مانگنے کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ بڑی عاجزی سے بڑی تواضع سے یا ربی یا ربی یا ربی فرمایا مأکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. لیکن اس بندے کا کھانا بھی حرام سے، پینا بھی حرام سے، اس کا بدن بھی حرام کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، اب کیا دعا منظور ہوگی؟ پھر دعا منظور. تو دعا کے منظور ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ عقل حلال ہو اور صدق مقال ہو. یاد رکھ، عقل حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی اندر حرام نہ ہو، زبان پہ جھوٹ نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب دعا مانگو تو پوری کامل توجہ سے اور موقن بالاجابت. حضور نے فرمایا یقین سے کہ میں مانگ رہا ہوں اور مجھے ہر حال میں ملے گا. اتنے یقین سے دعا مانگے آدمی کہ بس یقین ہو جائے کہ مجھے ملے گا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حج پہ آ رہے تھے، وہ بڑا غربت کا دور تھا. اس دور میں آپ سوچ سکتے ہیں 60 روپے سارا خرچہ ہوتا تھا حج پہ آنے جانے کا. اسی میں بحری جہاز کی ٹکٹ بھی، کھانا بھی، پینا بھی، آنا بھی، جانا بھی 60 روپے. لیکن وہ 60 روپے بھی تو نہیں ہوتے تھے نا. والد صاحب فرماتی ہیں بڑی مشکل سے میں نے 10 روپے اکٹھے کیے، لیکن دل میں تمنا تھی کہ یا اللہ حج نصیب فرما. کہتے میں چل پڑا، میں آیا دین پور شریف. حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو دین پور میں بزرگ تھے، جن کے پاس حضرت تھانوی اور حضرت مدنی اور حضرت لاہوری اور بڑے بڑے قداور علماء بھی ان کی خدمت میں دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے، اصلاح کے لیے حاضر ہوتے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا، سردیوں کا زمانہ تھا، تو حضرت سردی کے زمانے میں تہجد سے قبل ان کے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی نہر ہوتی تھی، اور نہر میں غسل فرماتے تھے، اور مرید وغیرہ آگ جلا کے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت ٹھنڈے پانی سے غسل فرما رہے ہوتے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضرت آ رہے تھے ٹانگے میں یا پتہ نہیں کیا چیز تھی، بہرحال اسی قسم کی وہ چیز تھی. میں نے اشارہ کیا تو روک گیا. اچھا خیر محمد کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، پیسے ہیں نہیں، نیت پکی کر لی ہے، بس آپ کی خدمت میں آیا کہ ملاقات بھی کر لوں شیخ سے اور دعا بھی کرا لوں. تو حضرت نے ایسے داڑھی پکڑی اور رونے لگ گئے. کہنے لگے اچھا مولوی خیر محمد تم میری داڑھی کے لیے مانگنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ محتاج نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ نہیں 4 آنے تھے یا 4 پیسے تھے، مجھے یاد نہیں، وہ دیے. کہنے لگے بابا میرے پاس تو یہی ہے، یہ لے لو کہیں روٹی کھا لینا. اس زمانے میں تو 4 پیسے کی بھی روٹی مل جاتی تھی نا، آج تو 8 روپے کی نہیں ملتی نا. اور جب میں لے کے آ گیا، خانپور اسٹیشن پہ آیا، نماز پڑھی. اچھا لوگ کٹھے ہو گئے، ماشاءاللہ جماعت ہو گئی اسٹیشن پہ. عالم کا تو جہاں بیٹھ گئے ماشاءاللہ بیٹھ گئے بس. تو نماز پڑھ کے جو ہی میں فارغ ہوا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ گاڑی کتنی دیر میں آئے گی؟ اس نے کہا جی گاڑی کو آدھا گھنٹہ دیر ہے. اتنی دیر میں ایک بندہ ہے، اس نے کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ. میں نے کہا اللہ کے بندے کو. اس نے کہا مجھے پتہ لگا آپ کراچی جا رہے ہیں تو بہرحال یہ ٹکٹ قبول فرما لیں. اللہ نے ٹکٹ دی. کہتے ہیں کراچی جب میں اترا، میں ایک دیہات کا رہنے والا بندہ، خالص دیہات، اور وہ بھی کچے کے علاقے، نہ سڑک نہ کوئی لائٹ نہ کچھ. وہاں کا آدمی کراچی جب آ جائے تو اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا نا.
اسٹیشن میں کہتے ہیں میں ایسے جا رہا تھا کہ یا اللہ کہیں مسافر خانے میں بیٹھ جاؤں گا، پھر کسی سے پوچھوں گا جو اللہ کو منظور ہے، یا چلو کچھ نہ ہوا تو مزدوری کر لوں گا۔ کہتے ہیں میں ابھی ایسے جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے پکڑا، کہتا ہے ٹھہرو، کہتے ہیں یہاں 10 منٹ ٹھہر جائیں میں ابھی آتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد آ گیا، میرے ہاتھ کو پکڑا، آیا باہر، اس کی کار کھڑی تھی، کار میں بٹھایا لے گیا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ اس کے مسجد میں جب ہم پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو اس نے میرا چہرہ وغیرہ دیکھا تو کہا حضرت نماز پڑھا دیں۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ نے آواز دی تھی، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھائی تو ماشاءاللہ اس کے بعد نے کہا حضرت مہربانی کریں 10 منٹ کے لیے خطاب بھی کر دیں۔ میں نے 10 منٹ تقریر کی، پھر عشاء کا وقت ہو گیا، پھر نماز پڑھائی، گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کہنے لگا جی حال حوال صبح کریں گے۔ فجر کو نماز پڑھائی، درس قرآن دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب بتائیں کہ میں نے کہا حج کا ارادہ ہے جانے کا۔ اس نے کہا یہ جہاز جو کمپنی ہے نا، اس جہاز کمپنی کا میں آدھے حصے کا مالک ہوں۔ حاجی موسیٰ، مجھے آج بھی نام یاد ہے، اس بیچارے کا فوت ہو گیا، حاجی موسیٰ میرے نام ہے، اور یہ عربین جو شپنگ ہے کمپنی ہے، اس میں آدھا میرا ہے۔ آپ اطمینان فرمائیں، آپ کو فرسٹ کلاس میں حج پہ بھیجوں گا، حج پہ آئیں گے، پھر گھر پہنچاؤں گا۔ وہ فرماتے ہم آ گئے، حج کر گئے، وہ حضرت کے 4 پیسے بھی جیب میں رہے اور میرے 10 روپے بھی جیب میں رہے۔ بات ہے یقین ہو نا، ہم تو کہتے ہیں یار دعا مانگتے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ابھی تک تو کام نہیں ہوا، اور یار اللہ بھی ہماری نہیں سنتا۔ اب تو کافر ہو گیا اگر اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اور جی اللہ بھی غریب ہوگی، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے۔ اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے، تو مانگنے والے تو بنو نا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے، حضور نے فرمایا 3 حالتیں ہیں، یا مطلوب مل جاتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں، قیامت میں بدلا دیں گے۔ دعا تو خالی نہیں جاتی۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی دعا کرو، اللہ مانگنا بھی سکھلا دے اور بن مانگے بھی عطا فرما دے، اور اللہ اپنے مانگنے والوں کی صحبت بھی نصیب فرما دے۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعتوں کی سنت کی ہے اور 2 پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نے 4 ملا لی، یہاں سجدہ کر لے بس۔ شیعہ لوگوں سے اگر ہاتھ ملایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا جناب، وضو تو کافر سے ہاتھ ملاؤ نہیں ٹوٹتا۔ ہماری مسجد کا امام داڑھی کٹواتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بار بار داڑھی کٹانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ آبادی چونکہ بڑھ رہی ہے اس لیے بچوں کو پیٹ میں مار دینا جائز ہے۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ یہ تو قرآن ہے کہ ظالموں تم اولاد کو بھوک کی ڈر سے نہ قتل کرو، ان کو رزق دینے والا بھی میں ہوں اور تمہیں رزق دینے والا بھی میں ہوں۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی سے عشاء کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں تو 2 رکعتیں جب پڑھے گا، چونکہ پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں، فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تعویذ دینے کے قائل تھے۔ کون سے تعویذ یہ بھی تو بتاؤ نا، انتر منتر جنتر یا قرآن حدیث والے؟ قرآن حدیث کے تو بہت سارے علماء قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اگر قرآنی آیات ہیں، حدیث مبارک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ صرف وہ تو نہیں، بہت علماء بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی کرتے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ تعویذوں سے بچیں، پڑھا کریں، بس قرآن پڑھ کے دم کیا کریں۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں ماہانہ 10 ریال جمع کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے مدد کرتے ہیں، فوت ہو جائے، بالکل ٹھیک، بس اچھی بات۔ یہ تو ایک معاونت ہے نا، تعاون ہے نا، کوئی سود شود تو ہے نہیں نا۔
کہ بھی ہر آدمی 10 ریال جمع کرائے، جمع ہوتے گئے، کسی ایک آدمی پہ تکلیف آ گئی تو پیسے لگا دیے۔ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے، جنازے میں آدمی شریک نہ ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بعد میں کوئی جنازے کی ضرورت بھی نہیں۔ یغفر اللہ، اللہم اغفرہ، اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لوالدیہ ذخرا و شافعا و مشفعا، دعا کر دیں۔ مفروض جو فرض کیا گیا ہو، مقروض جس نے قرضہ دینا ہو، اور پتہ نہیں کون تم نے کیا لکھا ہے، مساس ہاتھ لگانا، سامری کو یہی سزا ملی تھی نا، انتقول لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ لگاتے تھے نا وہ بیمار ہو جاتا۔ میری بہن فوت ہو گئی ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ بھئی میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 5000، بھی ایک موٹی بات یاد رکھو، 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، 52.5 تولے چاندی کی آج کے دور میں جو قیمت ہو، اگر اتنی پیسے بن جاتے ہیں تو تم پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارا سونا ہو، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی ہے، لیکن اپنے گھر کے تمام ضروریات پورے کرنے کے بعد، بیوی بچے نان نفقہ خرچہ مرچہ کرایہ بل سب دینے کے بعد جو خالص بچے گا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہے۔ کیا وہ 7.25 تولے سونے کے برابر ہے؟ اچھا ایک آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا تو نہیں ہے، لیکن 7.25 تولے سونے کے برابر پیسے موجود ہیں، زکوٰۃ دے گا۔ ضروری تو نہیں کہ سونا ہو، وہ تو ایک بنیاد ہے، سونا ہو چاندی ہو یا اتنی پیسہ ہو، اس کے بعد آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، تو 20 تولے کی قیمت کرنے کے بعد 2.5% کاٹ کے زکوٰۃ دیں۔ کہتے جی کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ غلطی سے یا جان بوجھ کر، سیدھی بات لکھو نا، غلطی کیا مطلب؟ غلطی تو تب ہو نا جب تم چھوٹے بچے ہو، منہ مار رہے ہو تو غلطی ہو گئی۔ تم تو ماشاءاللہ عقل والے ہو، غلطی کیسے؟ تم نے تو آمدن یہ کیا ہے نا کہ بیوی سے 2 فائدے اٹھائیں، بیوی کی بیوی بھی ہو، دودھ بھی ملتا رہے۔ بہرحال جناب، نہ وہ ماں بنتی ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ ماں تب بنتی ہے جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے، حولین کاملین، 2 سال، یا بعض ائمہ کے نزدیک 2.5 سال، اس کے بعد دودھ پینے سے کوئی ماں نہیں بنتی۔ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا دودھ پی لے، وہ نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر شوہر نے ماشاءاللہ محبت میں آ کر اپنی بیگم کا دودھ پیا ہے تو اس کی بھی وہ نہ ماں بنتی ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن ایسی حرکتیں کرنے سے شرم کیا کرو۔ کچھ حیا بھی ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا دنیا میں، کہ جو انگریز کرے گا وہی کرو گے۔ فری سیکس پہ عمل کر رہے ہو، پھر وہ تو پیشاب بھی پیتے ہیں، اور بڑا اچھا کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی اور اینٹی بائیوٹک بھی نہیں لینا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اگر ہو بھی جائے تو اکیلے میں آ کے مسئلہ پوچھ لو، ضروری ساری دنیا کو بتلانا ہے کہ میں احمق بیوی کا دودھ پیتا ہوں؟ اور تیرے دوستوں کو پتہ لگے، وہ کل تجھے فون کریں گے، ہم آ رہے ہیں یار، بیوی کی طرح دودھ ہمارے لیے بھی رکھنا، چائے بنا کے پلانا۔ بندے کی چائے، دودھ کی چائے تو دیکھیں کیسے بنتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ ایک گناہ سے بچنے کے لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ ماشاءاللہ، گناہ تم کرو، طلاق بیوی کو۔ دیکھو کیسا شریف آدمی ہے۔
وہ کام تو میں نے نہیں کیا، لیکن شک کی بنا پر میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ شک کیوں ہے؟ جب کام نہیں کیا شک کس بات کا؟ بس وہ کام نہ کرو تمہارا پہلا نکاح پکا ہے، شک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قسم کھائی ہے اس پہ قائم رہو، بس کوئی شک وک نہیں۔ میرے شوہر جیل میں ہیں، وہ مجھے نان نفقہ نہیں دے سکتے، اس کی اور اس کے بھائیوں کی جائیداد ساتھ ہے، میں ان سے خرچ کر سکتی ہوں؟ کر سکتے، بالکل کر سکتے، تمہارا حق ہے۔ یعنی اگر وہ تو نہیں دے سکتا نا، اگر باہر بھی ہو تو نہ دے۔ جیسے کہ بی بی ہلدا نے، ابو سفیان کی بیوی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان گھر کے معاملے میں بڑا بخیل ہے، ہمیں اتنا خرچہ بھی نہیں دیتا جو گھر کا ضروریات ہیں، تو اس کی اجازت کے بغیر اتنا پیسے میں اٹھا لوں جتنا خرچہ آپ میں اٹھا لوں۔ عورت کے پاس جو سونا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عورت زیور پہنتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سونا جو زیورات بطور پہننے کے استعمال کرے، وہ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے لیا ہے کہ ضرورت کے تابع بیچ دوں گی یا مہنگا ہوگا بیچ دوں گی، جب تک نہیں بکے گا پہنوں گی، تو وہ تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن صرف پہننے کے لیے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے مرد کے آلات ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، تو یہ بھی گویا اس کے آلات ہیں۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، وہاں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ زیور پہننے والا ہے یا پہننے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے، حضور پاک نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا بی بی زکوٰۃ دیتی ہو، ورنہ سیواران من نار، ورنہ یہی کنگن تمہیں پھر جہنم کے پہنائے جائیں گے۔ تو ان کے پاس یہ دلیل ہے اور امام صاحب کے پاس یہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ، تمام فقہا پہ، تمام مجتہدین پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے، دعا کرو اللہ رحم کرے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کہیں دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کا یہ ملک چلا نہ جائے۔ یا اللہ حفاظت فرما اور قرآن و سنت کا قانون جاری فرما۔ یا اللہ دین والوں کی مدد فرما، قرآن والوں کی مدد فرما، حق والوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی قدم قدم پہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی